علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں؟ کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ. جی ابا ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہے. پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو. بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک میں گل کرنے کی، بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے.
جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں. اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے. عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے. پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا. آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا. خانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگے توڑوں گا جو یاد رکھے گا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا. نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا. سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی. میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو. میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگاہ مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی. جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کہ موت کا انتظار نہ کر.
اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں۔ توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو، اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سون حلوا اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔
میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے، اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا، خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے اتحاد میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا
کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے۔ الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ساتھ دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتاں نے، وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کہتا کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔
हलीमा के खामिद ने गोद में लिया, खुद ब खुद उठ खड़ी हुई और बजारी ये कहने लगी, अब अदब तुमने किया, अब कदम वहां रखूंगी जहां नजर पड़ेगी। अब वो दाइयां जो पहले जा चुकी थी, उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्तो हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही, बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हालत में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को गजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون
कौन सी बात थी जिस पर अपनों ने मारा, परायों ने मारा, दिन में मारा, रात को मारा, शाम मारा। और हालत ये हुई खुद शहंशाह कायनात ने दरख्तों के पत्ते चबा कर गुजारे फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त में 8 दिन तक की हमें खाना दाना देखना भी नसीब नहीं हुआ। 8 दिन सरकार ने भी, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारे फरमाए और उन्होंने पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तू मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ता, बीमारी में फंसा हुआ है, जलालत की, गुमराही की, और खुदा के नूर को तेरे दिल में ठिकाना नहीं मिलता, तेरे दिमाग में खुदा के नूर को जगह नहीं मिलती, अल्लाह के कुरान को जगह नहीं मिलती। बस नशे में फिरते हैं कई लोग, तो मैं चौधरी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला अफसर हूँ, मैं फला जिम्मेदार हूँ, मेरी पीरी बड़ी चमकी हुई है। अरे तो कुछ भी नहीं, मौत ले आकर के तो बड़ों बड़ों को सफाया कर दिया। जब मौत आती है वो सदर को नहीं देखती, वो गवर्नर को नहीं देखती, वो वजीर और सफीर को नहीं देखती, वो पीर और फकीर को नहीं देखती, वो तो यकदम आकर के झटका मारती है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। कोई पता नहीं चलता उसके आने से सेकंड पहले भी। सुनारस कर रहा था, ताइफ की मार देखो, मक्के के बाजारों की मार देखो। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर का लहू लुहान चेहरा फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ से धोया, हुजूर का खून मुबारक बहा, लिबास तर-बतर हो गया। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, ओ लोगों मेरे अब्बा को ना मारो, बेटी के कपड़े भी खून आलूद हो गए। लेकर आई थी कुल्ली का की तो मुंह से लहू आया। ऐसी सूरत में भी अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मामूली जिंदगी नहीं। ओ सरदारे कायनात, ओ शहंशाह कायनात, ओ इमामुल अंबिया, ओ नबियों का नबी, ओ फरिश्तों का नबी, और मारने वाले मक्के के लोग मार मार करके हर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। एक दिन पहाड़ में तशरीफ फरमा है, अकेले तशरीफ फरमा है। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या सोच रहे हो? हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा। लहू की धार दूर जाके पड़ी, फिर भी कुछ नहीं फरमाया। मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है। मैं भी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मार कर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा, मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा, तू सुना नहीं? गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया, चाचा जान अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बुल जलाल की कसम मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा इकराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं। आप लेते हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप उठ बैठे, पुष्ट पे नजर पड़ी फारूक आजम की, देख के रोने लगे। बोरिए के निशानात पीठ में मौजूद है, पुष्ट में
موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایس کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس کا جو فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی, خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. اگر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ, لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زلیلہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تم کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر, دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا, کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی, ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک 4 تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ اکبر اللہ. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا, جس نے مذاق کیا, جس نے ان کی توہین کی, جس نے ان کی بے عزتی کی, خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں. اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہیں. ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے
वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। रेत की चीनी बना देता है, फूंक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फला बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया, बस लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना, वली इसकी जगह बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज शामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे ऐसी सब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हज़रत हाफिज शामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानातवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहाँ गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानातवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई, नजर जवाब दे गई। हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, नारे देवबंद, नारे देवबंद, हरी मोहम्मद अली। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से।
जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक रौ साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला, अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और रौ साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मुसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था? फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तल फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे। कुरान वला तजाल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो कि नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी की किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करे? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था। और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे। हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे। हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे। हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे। हुजूर वजीर थे, सहाबा हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आदम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं। जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है।
لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا. اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت. کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے. کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود. گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو. تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا. اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو. انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری. او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لگ کر پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں. آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں. یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا. اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں،
طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے۔ سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا۔ یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں، حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی، امریکہ میں یوں بنتی ہے، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی، ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔
मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजान उल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें लाके दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूटकर सफूफ बनाकर रख लेते और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से रहमत ही रहमत बरस रही है। तो जैतून तेल जलता था, किसी मुरीद ने हजरत को लाके वो चिराग का बचा हुआ तेल, एक तो जैतून वैसे बकबका होता है, जैतून का तेल कोई जायकेदार नहीं होता, वैसे ही बकबका, और फिर उस चिराग का बचा हुआ जो जल चुका हो और भी ज्यादा बदबूदार हो जाता है। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने लाके दिया तो हजरत ने वो बचा हुआ चिराग का तेल खड़े होके पिया। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया तुझे क्या मालूम है, ये उस चिराग का बचा हुआ तेल है जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे जल रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीने पाक से रुमाल लाके दिया, आप उसको चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। तो किसी ने कहा हजरत क्या चूम रहे हो, ये तो इटली का बना हुआ रुमाल है, मदीने में रुमाल थोड़े ही बनते हैं, ये तो इटली का फला मुल्क का बना हुआ, जर्मन का बना हुआ रुमाल है, आप चूम रहे हैं इसको, ये मदीने में थोड़ी फैक्ट्री कोई रुमालों की कारखाना है। फरमाया नहीं ठीक है, मुझे भी पता है बनाया जर्मन वालों ने है, बना इटली में है, लेकिन ये बात तो देख, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मदीने की हवा इसको लगी है, मदीना मुनव्वरा की इसको हवा लग गई है, इसलिए मैं मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अर्ज करने का मकसद ये कि इन लोगों के दिलों में प्यार होता है तो प्यार के इजहार के तरीके होते हैं, मोहब्बत कभी नहीं छुपी रहा करती। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने पाक पहुंचे, कई मील इधर को जूता उतार दिया, रात का वक्त था, पैर जख्मी हो रहे हैं, सवारी खाली चल रही है। किसी ने अर्ज किया हजरत सवारी पे सवार हो जाओ, पांव जख्मी हो रहे हैं। फरमाया मदीना मेरे आका का शहर है, सवारी पे चढ़कर दाखिल होते हुए मदीने पाक में शर्म आती है, मदीने जैसे शहर में सवारी पे चढ़कर दाखिल हूं। चुनाचे जितने दिनों मदीने पाक में रहे जूता नहीं इस्तेमाल किया, जूता नहीं पहना मदीने पाक में रहते हुए मौलाना मोहम्मद कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत पथरीला इलाका है, ठोकरें लगती हैं, आप ऐसा न करें। फरमाया भाई डर लगता है कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पर ना कि पड़ जाए जहां मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगा। इतनी अजमत, इतना प्यार, इतना अदब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीने पाक में गुजारी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 3 मील के अंदर अंदर इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। मदीने शहर में इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। फरमाते थे मेरे आका का शहर है, मुझे शर्म आती है। इसका नाम अजमत है, इसका नाम मोहब्बत है। 2 गजलें गा लेना या 2-4 शेर पढ़ लेना और न नमाज पढ़ना, न रोजे रखना, न कुरान की तिलावत करना, न दुरूद शरीफ का विर्द करना और न सहाबा किराम का जिक्र खैर करना, ये मोहब्बत का मयार तुम्हें बताया किसने है? तुम्हें शक्लों से पता नहीं चलता कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला या नहीं करने वाला? कैसे मोहब्बत का मयार अपना सकते हैं वो लोग, चरस पीने वाले, फीम खाने वाले, भंग पीने वाले, कुत्तों से हर वक्त खेलने वाले, वो कभी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो ही नहीं सकते। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह साहबा सुफ़ा के चबूतरे तक जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं, लेकिन साहबा किराम सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के चबूतरे के करीब से रो कर वापिस आ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा हजरत आगे क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? फरमाया भाई घबराहट होती है, शहंशाह का दरबार है, शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया
تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے, آج مسکراتے ہوئے آئے ہو. فرمایا الحمدللہ کام بن گیا, کام بن گیا. اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, میری آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے, اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا, علم حدیث پلا دیا. عجب انداز کے لوگ ہیں, عشق ان جیسا. باہر تشریف لائے, نعتیہ کلام تو دیکھو, عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے. یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے, جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے, میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے, میں بڑا راضی. جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار. میں مدینے میں مر جاؤں, مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے, میں بڑا راضی. دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا, آج اس سے لڑ رہا ہے, تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے, تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی. اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی, بھوسا مارا آدمی مر گیا. اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے. حمایت اسی کی تھی, مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے, ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں, ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں, آنکھ بدلتی ہے, دل بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے, دن رات بدلتے رہتے ہیں, جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے, اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے, تیری تو مدد کی تھی, تیری تو حمایت کی تھی, اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے, وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں. جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں, وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا. اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے, جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی, اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بلاؤ, تازی تازی یہی پیو بابا. نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب. ہمیں کیا ہے, آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا, ہمارا بعد کو لگے گا. کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا, کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں، اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان يهديني سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان يهديني سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا، اور بکریاں پیاسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔
ہر نبی ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. حتی یسقدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یسقدر الریاح وابونا شیخ کبیر. اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا. بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اللہ اکبر. پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو. کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے آتا پتا نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر. درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولوالعزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں کہ آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں حضور کی وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق
پتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں، البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے۔ 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں۔ اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ، کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے، ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لعنتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنج پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔
اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی, مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامد بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان تھی. لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا, چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام سلمہ, عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی, تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی, گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو, ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے. فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا. ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا. وہ آئے, 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا, مجھ سے چھین کر لے گئے. اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا, غلطی کوئی نہیں کی, گناہ کوئی نہیں کیا, قصور کوئی نہیں, خطا کوئی نہیں. سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا, او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے, بیان اچھا کرتا ہے, پر ہے تو وہابی نا. آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں, بچہ میرا سسرال والوں کے پاس, میں اپنے میکے والوں کے پاس. سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی. 1 سال مکمل روئی ام سلمہ. اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, اللہ کی توحید کی وجہ سے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے. کیسے قدردان لوگ تھے, کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا. سزا صرف ایمان کی ہے. ابو سلمہ مدینے میں, لڑکا سسرال والوں کے پاس, خود یہاں روتی ہے. فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا, سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے, بستی میں سے, محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی, پرانی منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڈھڑا کے میں تے کڑے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی. ایویں کر ایک ککڑ لے, فلانی جاتے پیر بیٹھا, وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار, وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے. خامن کا پتہ نہیں, لڑکے کا پتہ نہیں, کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, الہی میرا بچہ مجھے ملا, میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو. وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا, وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟
اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی۔ ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں۔ تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ ہاں، کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا۔ جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی۔ اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ۔ ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے۔ تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا،
سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ میاں کیویں آخر میں سگریٹ لاؤنی سی، ہن پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں،
عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلک کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا مجھے کیا پتا، کہاں گیا مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آدھی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو اے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں بھی سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی، میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں
کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضا حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی۔ اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچا گئے، مجھے باعزت گھر پہنچا گئے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔
اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ. جوتیاں دی پالش روپیے وچ کوئی کردا نہیں, جنت لب جاندی ہے. چلو سستا ہر چیز مانگی ہے, جنت سستی ہو گئی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے, آپ شہنشاہ کائنات ہے, ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں, مجھے 22 تک میرے گھر پہنچاؤ.